بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد المنان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو نظم پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے محبت۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ایک شاہکار نظم ہے جو آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس نظم کی خصوصیات پہلے سے بتا دینی چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں خصوصیت ہے کہ محبت کو کیسے بنایا گیا۔ جب دنیا تشکیل دی جا رہی تھی، چاند، ستارے، رات، دن، سورج، یہ زمین، یہ دھرتی اور پوری کائنات اور کہکشاں جب تخلیق کی جا رہی تھی تو اسی وقت محبت تشکیل دی گئی، اور محبت کا احساس کن کن اجزاء کو ملا کے بنایا گیا وہ آپ اس نظم میں جان پائیں گے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس کس جزو سے اور کائنات میں بنائی جانے والی ہر چیز سے کون کون سا احساس لے کے اس میں شامل کیا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محبت ایک غیر مادی چیز ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی اشیاء اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، جہاں جہاں سے جس جزو سے جو احساس لیا گیا وہ مادی نہیں ہے، یعنی وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ چھوا نہیں جا سکتا، وہ غیر مادی ہے۔ اسی طرح محبت کا جو احساس ہے وہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اسے چھوا یا دیکھا نہیں جا سکتا۔ دوسری اس میں چیز بتائی گئی ہے کہ محبت لافانی ہے، یعنی محبت کو کبھی موت نہیں آ سکتی، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تیسری اس میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محبت دنیا کی، کائنات کی سب سے طاقتور چیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ محبت اتنی ضروری ہے اس دنیا کے لیے کہ اگر محبت نہ ہوتی تو شاید یہ دنیا ہی نہ ہوتی، کیونکہ تصوف میں ایک بنیادی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت اتنی طاقتور ہے کہ اسی کی وجہ سے حرکت ہے، اور اگر حرکت نہ ہوتی تو یہ پوری کائنات ہی تشکیل نہ پاتی۔ اس لیے جو محبت کا وجود ہے وہ اتنا ضروری ہے اس پوری کائنات کے لیے کہ جس کے بارے میں تصوف جو ہے اس کی پوری بنیاد کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست اور شاہکار نظم ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو تشریح کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے۔ بڑھتے ہیں نظم محبت کی جانب۔ نظم محبت۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نہ آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، حویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑھا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آخر برآئی سعی پیہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے،
मुहव्विस ने ये पानी हस्ती नौखेज पर छिड़का, गिरह खोली हुनर ने उसके गोया कारे आलम से, हुई जुम्बिश आया जर्रों ने लुत्फे ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से, खिरामे नाज पाया आफताबों ने सितारों ने, चटक गुंसों ने पाई दाग पाए लालाजारों ने। पहला शेर। अरूसे शब की जुल्फें थीं अभी ना आशना खम से, सितारे आसमां के बेखबर थे लज्जते रम से। पहले शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी। अरूसे शब, रात की दुल्हन यानी रात, ना आशना होना, ना वाकिफ होना, खम, बल, टेढ़, तिरछापन, लज्जते रम, भागने की कैफियत का लुत्फ, और यहां इससे मुराद सितारों की गर्दिश है। तशरीह। खूबसूरती की इंतहा पर पहुंची हुई इस नज्म के पहले शेर में इकबाल फरमाते हैं कि कायनात को तख्लीक करने का अमल जारी था। इब्तदाई तौर पर हर चीज तैयार की जा चुकी थी, लेकिन हर एक को उसका काम नहीं सौंपा गया था। अरूसे शब यानी रात एक दुल्हन की मानिंद तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो घनी स्याह बल खाती हुई जुल्फों की खूबसूरती से नावाकिफ थी। वो नहीं जानती थी कि मुझे रात कहते हैं और ये स्याही जो रात होने पर छा जाया करेगी यही मेरा हुस्न है। वो ये भी ना जानती थी कि उसके पैदा किए जाने का मकसद क्या है। सिर्फ रात ही नहीं बल्कि उस रात में आवेजा होने वाले सितारे भी नहीं जानते थे कि भागने यानी गर्दिश करने की कैफियत कैसी होती है, क्योंकि उन्हें बना तो दिया गया था लेकिन अभी गर्दिश की ताकत से महरूम रखा गया था। एक खास लुत्फ जो उनको अता होने वाला था वो उससे बेखबर थे। दूसरा शेर। कमर अपने लिबासे नौ में बेगाना सा लगता था, न था वाकिफ अभी गर्दिश के आईने मुसल्लम से। दूसरे शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी। कमर, चांद, लिबासे नौ, नई सूरत या नया लिबास या नई हालत। बेगाना, यहां इससे मुराद है कि अभी अभी पैदा हुआ। आईने मुसल्लम, कुदरत का कानून जिसे दुनिया में हर जिन्स और शय तस्लीम करती है। तशरीह। जैसा कि पहले शेर में आप फरमाते हैं कि रात अपनी स्याही की खूबसूरती से बेखबर थी कि मुझे क्यों बनाया गया, और सितारे नहीं जानते थे कि भागना किसको कहते हैं, वैसे ही इस शेर में आप फरमाते हैं कि चांद को भी सफेद रंग का उजला लिबास पहना दिया गया था। वो हैरान था कि ये रोशनी नुमा क्या है जो पहना दिया गया है, मुझे इस कदर खूबसूरत बनाकर तैयार किया गया। आखिर वो कौन सा काम है जो मुझसे लिया जाने वाला है, क्योंकि कुदरत ने जिन कवानीन को दुनिया चलाने के लिए तश्कील दे दिया था वो चांद ने नहीं पढ़े थे, इसलिए वो बेखबर था कि ये तमाम चीजें जो बनाई जा रही हैं उनका मकसद क्या है, और अगर ये कायनात बनाई जा रही है तो इसमें मेरा क्या किरदार होगा। दस्तूरे कायनात से बेखबर होने के बायस उसे गर्दिश के मुताल्लिक नहीं पता था कि किस तरह वो कायनात का हिस्सा बनने के बाद कहकशाओं में किस अंदाज से सफर किया करेगा, कब वो एक लकीर की मानिंद पतला हो जाया करेगा और कब खूबसूरती की इंतहा पर पहुंचकर पूरा हो जाया करेगा। शेर नंबर 3। अभी इम्कान के जुल्मत खाने से उभरी ही थी दुनिया, मजाक़े जिंदगी पोशीदा था पहनाए आलम से। तीसरे शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी। इम्कान ये मंतक की इस्तिलाह है, यानी मुफक्किरीन समझते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद अपनी जात के लिहाज से वाजिब है, जिसे होना ही होना था, जबकि अल्लाह के सिवा हर चीज मुमकिन है जो कि उसी ने तख्लीक की है। यानी लफ्ज इम्कान से मुराद नाबूदियत है, यानी किसी काम के ना करने या किसी चीज के ना होने की हालत। जैसे लफ्ज अदम, आपने ऐसे अल्फाज सुन रखे होंगे, अदम पैरवी या अदम तवज्जो वगैरह, जिसमें पैरवी या तवज्जो का ना होना पाया जाता है। इसी तरह यहाँ लफ्ज इम्कान से मुराद ऐसी हालत है जिसमें किसी चीज का वजूद ना था, सिर्फ तारीकी थी। जुल्मत खाना, अंधेरा या तारीकी। मजाक़े जिंदगी, जैसे मौत का जायका है वैसे ही मजाक़े जिंदगी से मुराद जिंदगी का जायका है, यानी जिंदगी का वजूद। पहनाए आलम, यहां इससे मुराद दुनिया का तूलो अर्ज या वुसअत है। तशरीह। अगर आप लफ्ज इम्कान के फलसफे को समझ चुके हैं तो इकबाल फरमा रहे हैं कि उस इम्कान की कैफियत से कायनात अभी निकलकर मंजर पर आई थी। इम्कान के अंधेरे में जहां कुछ नजर न आता था
دنیا کا وجود اس اندھیرے سے نکل آیا تھا، یعنی دنیا کو تیار کیے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ اور دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک دنیا بنا دی گئی، لیکن اس زندگی جس کے باعث اس دنیا کو چلنا تھا وہ اب بھی دنیا کے طول و عرض میں کہیں چھپی ہوئی تھی، جسے ابھی سامنے آنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ جب اللہ نے کن کا کلمہ کہنا تھا تب ہی اس زندگی نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کے طور پر سامنے آنا تھا، لہذا دنیا کو امکان کے میدان سے نکال لیا گیا تھا۔ یہاں آنکھیں بند کیجئے اور اس منظر کو تصور میں لائیے کہ رات کی تاریکی، ستاروں کا جھرمٹ، چاند سفید کپڑوں میں ملبوس، اور یہ دنیا تیار کر کے سامنے رکھے جا چکے ہیں، لیکن ابھی زندگی کو چھپا رکھا گیا ہے۔ شعر نمبر 4۔ کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے۔ شعر نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ کمال نظم ہستی، اس لفظ کو بھی غور سے سمجھیے۔ لفظ کمال کے پیچھے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی چیز قوت سے نکل کر فعل کی شکل اختیار نہیں کرتی، یعنی ارادے سے نکل کر عملی شکل میں سامنے نہیں آتی، اسے عرض کہتے ہیں، اور قوت سے فعل میں آ جاتی ہے تو اسے کمال کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ نظم ہے، جس سے مراد نظام یا فطرت کے قوانین ہیں، اور لفظ ہستی سے مراد یہ دنیا ہے۔ پورا لفظ کمال نظم ہستی، یعنی کائنات میں قدرت کے قوانین کی تکمیل۔ حویدہ، ظاہر ہونا یا نمایاں ہونا۔ نگینا، یہاں اس سے مراد قیمتی پتھر ہے۔ چشم خاتم، انگوٹھی کی آنکھ، یعنی انگوٹھی میں وہ خالی جگہ جہاں موتی یا پتھر جڑا ہوتا ہے۔ تشریح، اس شعر میں اقبال نے دنیا کو چلانے کے ان قوانین کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام قوانین ابھی ایک کتاب کی شکل اختیار کر کے سامنے آئے ہیں۔ وہ قوانین جو اللہ نے اس دنیا کے لیے پہلے سوچے تھے، انہیں عملی شکل دے کر باقی تمام بنائی گئی تخلیقات کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اس وقت تمام تخلیقات ایسے پڑی تھیں جیسے ایک نگینا یا قیمتی پتھر انگوٹھی میں لگایا نہ گیا ہو، بلکہ انگوٹھی کی وہ جگہ جہاں قیمتی پتھر لگا کر اسے مکمل انگوٹھی کی شکل دی جاتی ہے، وہ جگہ ابھی خالی ہے۔ اقبال نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا کو اس قیمتی پتھر سے تشبیہ دی ہے جس کے بغیر انگوٹھی کا وجود ہی مکمل نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نظم کا نام تو محبت ہے، لیکن یہاں سارے اشعار دنیا کی تخلیق پر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ان 4 اشعار میں اقبال نے وہ منظر آپ کے سامنے رکھا ہے جب دنیا تشکیل دی گئی۔ اب آگے اشعار میں جو بیان ہونے والا ہے کمال کی انتہا پر ہے۔ شعر نمبر 5۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے۔ شعر نمبر 5 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ عالم بالا، یہاں اس سے مراد عرش یا فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ صفا، پاکیزگی، چمک دمک۔ خاک پا، پاؤں کی مٹی۔ کیمیا گر، وہ شخص جو کمتر اور معمولی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا فن جانتا ہو۔ ساغر جم، ایران کے بادشاہ جمشید کا پیالہ جس پر مختلف خطوط اور شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان خطوط سے آئندہ کا حال بتایا جا سکتا تھا اور اس میں احوال عالم کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ تشریح، 4 اشعار میں دنیا کی تخلیق کے مختلف پہلوؤں کا منظر پیش کرنے کے بعد اقبال نے جن سے انسان کی ایسی خوبصورت آمد کا اظہار کیا ہے جیسے کسی کہانی کا مرکزی کردار سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں، سنا ہے اسی عرش پر کوئی کیمیا گر بھی تھا، اور وہ یقیناً انسان تھا جس کے پاس فن تھا کہ وہ کسی بھی معمولی دھات کو سونے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس کے پیروں کی مٹی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ اس کے سامنے ایرانی بادشاہ جمشید کے نایاب پیالے کی مٹی بھی کوئی اوقات نہ رکھتی تھی۔ یعنی وہ کیمیا گر اپنی ذات کی پاکیزگی اور صفائی میں انتہا پر تھا۔ یہاں جو بات اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کی اصل عظمت اور اہمیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے عرش پر بھی تمام تخلیقات سے زیادہ پاک اور برتر تھا۔ اور اس شعر میں انسان کی عرش پر موجودگی کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ وہ ایک کیمسٹ یعنی کیمیا گر ہے جو وہاں موجود ہے۔ شعر نمبر 6۔ لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشمے روح آدم سے۔ شعر نمبر 6 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ عرش کا پایا، اس کا لفظی معنی عرش کا تخت یا بلند مقام ہے۔ اکسیر
یہاں اس سے مراد وہ مرکب ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے تانبے، چاندی اور رانگے کو سونا بنایا جا سکتا ہے، یا وہ شے جو کسی دوسری شے کی ماہیت یا اصلیت کو بدل دے، یعنی کیمیائی فارمولا، چشمے روح آدم، انسان کی آنکھ یا نظر۔ تشریح: چھٹے شعر میں فرماتے ہیں کہ عرش کے کسی کونے میں ایک اکسیر کا نسخہ تھا۔ وہ ایسا کمال نسخہ تھا جس کی مدد سے کسی بھی معمولی دھات کو سونے جیسی قیمتی دھات میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، جبکہ وہاں موجود فرشتے اس نسخے کو انسان سے مکمل طور پر چھپا رہے تھے، کہیں یہ نسخہ انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے، کیونکہ اگر یہ نسخہ انسان کے ہتھے چڑھ گیا تو اسی لمحے وہ ہم سے افضل قرار دے دیا جائے گا۔ اسی فکر میں فرشتے اس نسخے کو انسان سے چھپا رہے تھے۔ یہاں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کو کیمیا گر کہا گیا اور پھر ایک نسخے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس نسخے کو انسان کی پہنچ سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کچھ ایسا ہے جو اس قدر طاقت رکھتا ہے جس کے حاصل ہو جانے پر انسان ان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا یہ انسان کے ہاتھ لگتا ہے یا نہیں۔ شعر نمبر 7: نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے۔ شعر نمبر 7 کے مشکل الفاظ کے معنی: تاک، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، گھات لگا کر دیکھنا۔ اسم اعظم، اس کے لفظی معنی اللہ تعالیٰ کا سب سے متبرک صفاتی نام ہے جس میں خاص قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ تشریح: 7ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ کیمیا گر کا عرش پہ رہنے کا مقصد ہی وہ نسخہ تھا۔ وہ تو مسلسل ٹکٹکی باندھے اس انتظار میں تھا کہ اسے موقع ملے اور وہ نسخہ لے اڑے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نسخے کی اہمیت اس اسم اعظم سے بھی زیادہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا اور ایسا متبرک نام ہے جس میں خاص قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے اور جس کے ورد سے آپ اپنے مقصد پا سکتے ہیں، لیکن انسان کے لیے وہ نسخہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ شعر نمبر 8: بڑھا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آخر برائی سئی پیہم سے۔ شعر نمبر 8 کے مشکل الفاظ کے معنی: تسبیح خوانی، اللہ کی حمد و ثنا کے ورد کرنے کا عمل، تمنائے دلی، دل کی خواہش، برائی، پوری ہوئی، سئی پیہم، مسلسل محنت۔ تشریح: 8ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ اس نسخے کو حاصل کرنے کی کشمکش جاری تھی، فرشتے چھپا رہے تھے جبکہ انسان طاق میں بیٹھا تھا۔ پھر انسان حوصلہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے عرش کی جانب آگے کو یوں بڑھا کہ وہ بس حمد و ثنا کی غرض سے ہی عرش کا چکر لگا رہا ہے۔ یہاں جو بات اہمیت کی حامل ہے کہ انسان ہی اس قدر جرت کا حامل ہے کہ وہ خدا کے عرش پر بھی یوں پھرتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ اس کا ثبوت اگلے شعر میں آئے گا، لیکن اس شعر کے اگلے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مسلسل محنت اور کوشش کے بعد عرش پر حمد و ثنا کرتا پہنچا تو اس بار اس کی دلی مراد پوری ہو چکی تھی۔ وہ کمال نسخہ اس کے ہاتھ لگ چکا تھا جسے فرشتے مسلسل چھپا رہے تھے۔ شعر نمبر 9: پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ شعر نمبر 9 کے مشکل الفاظ کے معنی: فکر اجزا، اس سے مراد نسخے کے اجزاء کی تلاش ہے۔ میدان امکان، اس سے مراد ہے ساری کائنات۔ بارگاہ حق کا محرم، اس سے مراد وہ شخص جو اللہ کے ارادوں اور رازوں سے واقف ہو۔ تشریح: جیسا کہ پچھلے شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ انسان کی دلی تمنا پوری ہو چکی تھی، اور اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اس نسخے میں موجود اجزاء کی ترکیب نے انسان کو ساری کائنات میں دوڑیں لگانے پر مجبور کیے رکھا۔ یہ نسخہ عرش کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا، لیکن آخر کار انسان کو ملنا ہی تھا، کیونکہ بارگاہ حق یعنی اس خالق کائنات کی بارگاہ کا واحد محرم اور رازداں یہ انسان ہی تو تھا۔ یہی تو ہے جو جانتا ہے کہ اللہ کے ارادے کیا ہیں، یہی تو ہے جو جانتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے بعد کون سے قوانین ہوں گے جن میں دنیا کی ہر شے کو پرونے کے بعد اس کائنات کا نظام چلا دیا جائے گا۔ لہٰذا انسان کے ہاتھ میں نسخہ آ جانے کے بعد اس نسخے میں موجود تمام اجزاء کو اکٹھا کرنے کے لیے انسان نے ساری کائنات کھنگال ڈالی، کیونکہ نسخہ ہاتھ آ جانا کافی نہیں تھا۔ وہ تمام چیزیں جو اس نسخے میں لکھی گئی تھیں ان کا ملنا بہت ضروری تھا تاکہ اس نسخے کو عملی شکل دے کر وہ چیز تیار کی جائے جو اصل مقصد تھی۔ شعر نمبر 10: چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے۔ شعر نمبر 10 کے مشکل الفاظ کے معنی:
दाग जिगर, अपने दिल के सदमात या गम, तीरगी, स्याही या अंधेरा। शब की जुल्फे बरहम लफ्जी मानी है रात के उलझे हुए बाल, लेकिन यहां इससे मुराद रात का अंधेरा। तशरी, अब इस शेर से आगाज हो रहा है उस नुस्खे की तरकीब को अमली शक्ल देने का। इकबाल फरमाते हैं कि सारी कायनात में फिरकर इंसान ने वो तमाम अज्जा इकट्ठे किए और अब उन सबको मिलाने का वक्त था, और यूं सबसे पहले अल्लाह के बनाए हुए तारों से उनकी चमक यानी रोशनी जो आंखों को चुंधियाए जा रही थी वो ली गई, और साथ ही चांद था जो अपने अंदर एक दाग भी रखता है, तो उससे वो दाग बतौर दागे जिगर यानी दिल में मौजूद दर्द, दुख, गम और सदमात जो उस नुस्खे में शामिल किए जाने थे वो लिए गए। चांद के बाद उस रात की बारी आई जो किसी दुल्हन की मानिंद अपनी स्याह जुल्फें बखेरे हुए थी, और यूं रात से उसकी तारीकी या अंधेरा मांग कर इस नुस्खे में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इस अंधेरे के बगैर भी ये मुरक्कब पूरा नहीं हो सकता था। शेर नंबर 11। तड़प बिजली से पाई, हूर से पाकीज़गी पाई, हरारत ली नफस हाय मसीह इब्ने मरियम से। शेर नंबर 11 के मुश्किल अल्फाज के मानी। तड़प, इस्तराब या बेचैनी। हरारत, यहां इससे मुराद जिंदगी है। नफस हाय मसीह इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजज़ा अता किया था कि वो अपनी सांस से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। तशरी, और इस शेर की खूबसूरती भी कमाल है, जिसमें आप फरमाते हैं जहां बाकी चीजें नुस्खे में शामिल की गईं, वहां बिजली जो कि उस खालिक की अनोखी तख्लीक है उससे इज़्तराब, बेकरारी और तड़प ली गई, और साथ जन्नत की हूरों से उनकी आला दर्जे की पाकीज़गी और पाकी का कुछ हिस्सा लेकर इस नुस्खे में शामिल किया गया। नाज़रीन गौर कीजिए कि कहां कायनात की तख्लीक के मंजर से बात शुरू होकर नुस्खे की तलाश के बाद यहां तक पहुंच चुके हैं कि नुस्खे के अज्जा शामिल किए जा रहे हैं। हूरों की पाकीज़गी लेने के बाद हरारत की तरफ यानी जिंदगी को शामिल किया गया। वो जिंदगी का तोहफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लिया गया, जिन्हें अल्लाह ने ये मोजज़ा अता किया था कि वो अपनी सांस से मुर्दों को जिंदा किया करते थे। इसलिए वो सांस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नुस्खे का हिस्सा बना दी गई। शेर नंबर 12। जरा सी फिर रबूबियत से शाने बेनियाजी ली, मलक से आजजी उफ्तादगी तकदीर शबनम से। शेर नंबर 12 के मुश्किल अल्फाज के मानी। बेनियाजी, किसी का मोहताज ना होने की सिफत। मलक, फरिश्ते। आजजी, यहां इससे मुराद इबादत करने की सिफत है। उफ्तादगी लफ्जी मानी है गिरना, लेकिन यहां इससे मुराद इनकिसारी और आजजी है। शबनम, औस, तकदीर, कानून कुदरत। तशरी, 12वें शेर में फरमाते हैं कि इसी नुस्खे की अशिया को पूरा करते हुए बारगाहे हक से दरखास्त की कि वो अपनी शान बेनियाजी का कुछ हिस्सा इस नुस्खे में शामिल कर दे। रबूबियत अल्लाह ताला की बंदों को पालने वाली सिफत है, और जैसा कि कुरान पाक में सूरह इखलास में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बेनियाज है, यानी वो किसी का मोहताज नहीं, तो उसकी सिफत में से कुछ हिस्सा लेकर इस नुस्खे में डाला गया। और दूसरी तरफ वो फरिश्ते जो पहले इस नुस्खे को इंसान से छुपा रहे थे, वो भी आजिज़ी का पैकर बने पास खड़े थे। फरिश्तों का काम ही अल्लाह की इबादत करना है, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, तो कोई कयाम में। लिहाजा इंसान ने फरिश्तों से उनकी मुसलसल इबादत करने की सिफत लेकर इस नुस्खे में शामिल की, और फिर औस के कतरों की तरफ बढ़ा जिनका मुकद्दर ही गिरना होता है, यानी इनकिसारी और गिरने की सिफत शबनम के कतरों की तकदीर से ले ली, और यूं इस नुस्खे के तमाम अज्जा पूरे हुए। शेर नंबर 13। फिर इन अज्जा को घोला चश्माए हैवान के पानी में, मुरक्कब ने मोहब्बत नाम पाया अर्शे आजम से। शेर नंबर 13 के मुश्किल अल्फाज के मानी। चश्माए हैवान लफ्जी मानी है ऐसा पानी जिसको पी लेने से मौत ना आती हो, यानी आबे हयात, लेकिन यहाँ इससे मुराद ऐसी चीज जिससे हमेशगी का अंसर वाजे हो।
مرکب کئی اجزاء یا چیزوں سے ملا کر بنا ہوا. عرش اعظم یہاں اس سے مراد اللہ کا تخت ہے. تشریح 13ویں شعر میں فرماتے ہیں کہ ان تمام اجزاء جس میں بے نیازی کی صفت اللہ سے لے لی گئی اور باقی تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات سے لے کر انہیں ملا دیا گیا، اور پھر چشمہ حیوان یعنی وہ پانی جس کی بدولت کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے، جسے کبھی موت نہ آئے، جو کبھی ختم نہ ہو، وہ پانی لے کر اس نسخے میں ڈال کر گھولا گیا اور تمام چیزوں کو ایک جان کر دیا گیا. اور جب یہ تمام چیزیں ملا دی گئیں تو پھر خالق کائنات کے عرش سے آواز آئی کہ اے انسان، جو مرکب تو نے تیار کر لیا ہے، آج سے اس کا نام محبت ہے. اور یوں محبت جیسا نایاب سونا انسان کے ہاتھ لگ گیا. یعنی جب کائنات تخلیق کی جا رہی تھی تب ہی مختلف اجزاء سے مل کر محبت تشکیل دی گئی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ کون کون سا احساس اور خصوصیت ہے جو محبت جیسے جذبے میں شامل کی گئی ہے. شعر نمبر 14. محوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرہ کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے. شعر نمبر 14 کے مشکل الفاظ کے معنی. محوس کیمیاگر، ہستی نوخیز اس سے مراد کائنات جو نئی نئی وجود میں آئی. گرہ کھولی لفظی معنی ہے گانٹھ کھولی، لیکن یہاں اس سے مراد ہے ابتدا کی. ہنر فن، کار عالم دنیا کا نظام یا دنیا کا کارخانہ. تشریح 14ویں شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ نسخہ محبت کی صورت تیار ہو گیا تو پھر محوس یعنی اسی کیمیاگر انسان نے یہ مرکب اس نئی نئی بنی ہوئی کائنات کی ہر چیز پر ایسے چھڑکا جیسے نئے نئے اگنے والے پودے پر پانی چھڑک کر اسے تر کیا جاتا ہے. اس پانی کا چھڑکنا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جس پر ایک طرح سے گرہ لگی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز بن تو گئی تھی لیکن حرکت سے بیگانی تھی، ہر چیز بے جان تھی، لیکن اس پانی کے چھڑکنے پر ہر چیز کو جیسے ہوش آ گئی اور کائنات کا کارخانہ، کائنات کا نظام بیدار ہوا. جیسے اس سارے نظام میں جان پڑ گئی ہو، جیسے اس نظام کو پتا چل گیا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، جیسے ہر چیز کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہو، جیسے ہر چیز پیدا ہونے کے بعد جان چکی ہو کہ ان کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے. شعر نمبر 15. ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے. شعر نمبر 15 کے مشکل الفاظ کے معنی. جنبش حرکت، آیا نمایاں ہونا، ہمدم رفیق دوست یار یا ایک جیسی خصوصیات کے حامل. تشریح 15ویں شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ محبت کے پانی چھڑکنے کا عمل ایسا تھا کہ اس کے فوراً بعد کائنات کا ذرہ ذرہ جو کسی نیند میں مدہوش خوابوں کے مزے لوٹ رہا تھا اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، اور جیسے ہی انہیں ہوش آیا وہ اس قدر خوش ہوئے کہ ہر ذرہ جو ایک جیسی خصوصیات کا حامل تھا وہ دوسرے ذرے سے گلے ملنے لگا. یعنی اس دنیا کا ایک بنیادی قاعدہ پیداوار یعنی پروڈکشن ہے. یہاں ذرے سے مراد سیل بھی ہے، جسے بلڈنگ بلاکس آف لائف یعنی زندگی کی تعمیر کے جز بھی کہا جاتا ہے. علم حیاتیات یعنی بایولوجی کے مطابق ہر سیل زندگی کا ایک یونٹ ہے جس کا کام دوسرے سیل سے مل کر ایک نیا سیل بنانا ہے. اور اس شعر میں آپ سمجھیے کہ ہر ذرہ اپنے جیسے ذرے کے ساتھ گلے ملنے لگا. ایک طرف ہر ذرے کی خوشی کا اظہار تو دوسری طرف ہر وہ فرض جو ہر ذرے کو دے دیا گیا ہے کہ اب سب کو مل کر ایک خاص اصول کے تحت اپنے ختم ہونے سے پہلے زندگی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اپنے وجود میں سے مزید سیل پیدا کرنے ہیں. یہی اصول انسان پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ زندگی پا لینے کے بعد اپنے خاتمے سے پہلے انسانیت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ چھوڑ جائے جو انسانیت کی بھلائی کے کام آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ تشریح کرنے کا یہ عمل بھی اسی میں شامل ہے، یعنی میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو دنیا کا ہر سیل کر رہا ہے. شعر نمبر 16 آخری شعر. خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے. شعر نمبر 16 یعنی آخری شعر کے مشکل الفاظ کے معنی. خرام ناز چلنے کا ایسا خوبصورت انداز جو عزت کا باعث بنے. چٹک چٹاخے کے ساتھ ٹوٹنے کی آواز یا بند پھولوں کے کھلنے کی آواز. غنچے بند پھول جو ابھی کھلے نہ ہوں. لالا زار پھولوں کا کھیت. تشریح
اور اب اس کمال نظم کا آخری شعر جس میں اقبال نے دنیا کی روانی کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ محبت نے اس دنیا کی ابتدا کی، سورج اور ستاروں نے خوبصورت چال میں گردش کرنا شروع کر دیا، ایک خاص نظام کا آغاز ہو گیا، جہاں سورج اور ستاروں نے چلنا سیکھا وہیں پھولوں نے کھلنے کے انداز سیکھ لیے اور پھولوں کے بھرے ہوئے باغات نے اپنے اپنے خوبصورت رنگ پا لیے جن سے ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے۔ اس آخری شعر میں جو نچوڑ نکالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی، یعنی کائنات کی سب سے طاقتور چیز محبت ہے جس کے وجود کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب محبت سب سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر ہم نفرتوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ انسان کی فطرت سے لے کر دنیا کے ہر ذرے میں محبت پوشیدہ ہے جسے تلاش کرنے کی نہیں صرف اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے۔ ہر سیل کی طرح ہر انسان بھی اگر اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ جائے کہ مجھے انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی میں کچھ تو ایسا کرنا ہے کہ جس کے بعد مجھے اس کام کی وجہ سے قیامت تک یاد رکھا جائے، تو شاید زندگی گزارنے کا حق ادا ہو جائے۔ اور ایسی مخلوق جسے افضل ترین بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر اس کے تحت پیدا ہونے والا انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کچھ بھی ایسا نہیں کرتا جو انسانیت کی بھلائی کا سبب ہے، تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ جان لیجئے کہ آپ اس دنیا میں جانوروں کے مقابل پیدا نہیں کیے گئے۔ آپ کا مقام اونچا ہے، اس لیے اپنے مقام کی قدر کیجئے اور اپنی زندگیاں مثالی بنا دیجئے۔ یہی ہماری اصلیت اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور شکوہ جواب شکوہ کے بارے میں بہت سوال کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر میں اس پر کام کر رہا ہوں، اور عن قریب، یا شاید میں یہاں پر یہ آپ کو کہوں گا کہ جتنی جلدی آپ کو ہے شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح کی، اس سے زیادہ جلدی مجھے ہے، کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ وہ دونوں شاہکار نظمیں آپ کے سامنے ایک ہی ٹائم میں پیش کی جائیں اور آپ جان سکیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں۔ ابھی تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ شکوہ اور جواب شکوہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور ایک میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ لگائی تھی، اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے خط لکھ کر بھیجا کیجئے، تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے بھی دیکھا ہوگا کہ خط بھیجنے کا پتہ آپ کے سامنے آ رہا تھا، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس پتے پر آپ نے مجھے خطوط بھیجنے ہیں، اور جب آپ مجھے خطوط بھیجیں گے تو میں ان کو ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔